جب منگول خاندان کے تاتاری لوگ ہلاکو خان چنگیز تاتاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا اور 23 لاکھ مسلمان شہید کر دیے اور دریائے دجلہ 3 دن تک 2 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا اور مسلمانوں کی سلطنت چھین لی گئی اور 50 سال تک روئے زمین پر اسلام کے نام پر کوئی سلطنت نہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک قوم ایک بہت بڑا مقاتلہ نہیں کرے گی، قتل و غارت نہیں کرے گی، اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہوگا، ان کے ناک چھوٹے ہوں گے، ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یہ ایک سمت سے اتریں گے۔ اور دوسری حدیث میں روایت کیا جو کنز العمال میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول من یسلب امتی ملکہا بنو کنتورا، وہ کنتورا کی نسل میں سے ہوں گے، اور کنتورا ایک عورت تھی، جاریہ تھی، باندی تھی، یہ تاتار سارے کنتورا کی اولاد میں سے تھے، تاتار سارے کنتورا باندی کی نسل میں سے تھے۔ فرمایا کنتورا کی نسل میں سے ایک قوم سرخ چہروں والی، چوڑے چہروں والی، چھوٹے ناکوں والی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی ایک ہجوم کی طرح آئے گی اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گی اور میری امت کی سلطنت اسلام کی ان سے چھین لے گی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت ہوگی۔ کل محدثین کا اس پر اجماع ہے، یہ 656 ہجری تھا اور 1252 عیسوی تھا جب تاتاری حملہ ہوا اور یہ خلافت بغداد کی تباہی ہوئی۔ تو یہ بھی ادوار فتن کے اس پہلے دور کا واقعہ جو بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ میں ہے۔ چنگیزیوں اور تاتاریوں کے فتنے نے بغداد کی سرزمین کو اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا۔ 23 لاکھ مسلمانوں کا خون بہہ گیا، دریائے دجلہ 3 دن تک اس کے کنارے سرخ ہو کے بہتے رہے۔ اسلام کی تمام مراکز، معابد، مساجد، خانقاہیں، اماکن مقدسہ مسمار کر دی گئیں، لائبریریاں جلا دی، ویران ہو گیا۔ 50 سال ایسے گزرے تاریخ میں کہ جب مسلمان تھے مگر اس پورے خطہ ارضی پر مسلمانوں کی سلطنت نہ تھی۔ تو یہ جو ہلاکو خان اور چنگیز خان جب آ گئے تو اب ان کا پوتا تھا، ان کی نسل قابض تھی، حکمران تھی، اب وہ اسلام کے دشمن تھے۔ جہاں بھی کوئی نشانی نظر آتی تصوف کی، فقراء کی، صوفیاء کی قتل کر دیتے۔ وہ اپنے کتوں کو لے کر، شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، شکار کے لیے نکلا تو اس کے دل میں بڑا غیظ و غضب اور نفرت تھی اہل اسلام کے لیے۔ جہاں کوئی شخص نظر آتا، فقیر، صاحب امامہ، صاحب جبہ، صاحب خرقہ، صاحب ریش، سمجھتا یہ مسلمانوں کا کوئی رہبر و رہنما ہے، اس کا دل چاہتا کہ میں اسی لمحے قتل کر دوں۔ جنگل میں تھا تو اچانک ایک صوفی، ایک فقیر آ رہے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان نعمت سے پلنے والے کوئی صوفی جنگل میں اللہ اللہ کرتے پھر رہے تھے۔ تو صوفی کو جب اس نے دیکھا تو غیظ و غضب کی آگ سے بھڑک اٹھا۔ اس نے چاہا کہ اب اس کو تو زندہ نہ چھوڑو، مگر قبل اس کے کہ میں تلوار چلاؤں اس پر کوئی بہانہ بھی تو بن جائے نا، لباس کا چپ کر کے آتے ہوئے کو کیوں مار دوں۔ اس کی طرف چلے گئے، روک لیا اس فقیر کو، صوفی کو، اور اس نے کہا کوئی ایسی بات کروں جس سے یہ غصے میں آ جائے، جس سے یہ غصے میں آ جائے، رد عمل میں کوئی سخت کلمہ کہے تو پھر میں اس کو ماروں۔ اس کو اس سے بڑی بات غصہ دلانے کے لیے ایک مسلمان رہنما یا فقیر کے لیے کوئی نہ لگی، یا عالم کے لیے، جو اس نے کہی۔ اس نے کہا بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے اس کتے کی دم اچھی ہے؟ میری داڑھی اچھی ہے
یا تمہاری داڑھی اچھی ہے میرے کتے کی دم؟ اس صوفی نے جواب دیا، اللہ والے نے ٹھنڈی سانس لے کر ہاں۔ اس نے کہا اگر تو میری داڑھی والوں نے قبول کر لی، جن کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، قیامت کا دن اگر اسے قبولیت نصیب ہو گئی، فرما دیا کہ تیری داڑھی ہمیں قبول ہے، تو بابا پھر تو میری داڑھی ہی اچھی ہے، اور اگر داڑھی رکھ کر بھی رد کر دیا گیا اور یہ قبول نہ ہوئی تو پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے، میں نے داڑھی سے کیا لیا؟ اگر مالکوں نے قبول نہ کی تو تمہارے کتے کی دم ہی اچھی ہے، قبول ہو گئی تو پھر یہ اچھی۔ ایک جملہ بولا، یہ کلاشنکوف تھی، اس کا دل گھائل ہو گیا، شکار ہو گیا، وہ نیچے اتر آیا، اس نے ان کو اپنے کمرے میں لے گیا، اپنے جہاں بھی اس کا مال تھا، ایک ٹرائب قبیلے کا ہیڈ تھا، کئی دن ان کو ساتھ رکھا، ان کی صحبت میں بیٹھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ اب آپ دور چلے جائیں، مجھے کچھ عرصہ اپنے قبیلے پر کام کرنے دیں۔ اس نے اپنے قبیلے کے رؤساء پر کام کیا، زمین ہموار کی، اور رفتہ رفتہ جتنے طاقتور مؤثر لوگ تھے ساروں نے قبول اسلام کر